3 چیزیں ایسی ہیں جو جس کو میسر ہو وہ ضرور کرے۔ ایک گھر کے کونے میں، بڑا گھر ہو اس کے ایک کونے میں ٹوائلٹ ہو، لیٹرین ہو، ایک پیدل ننگے پاؤں چلنا، اور ایک کھلے آسمان کے نیچے سونا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ننگے پاؤں کبھی کبھی چلا کرتے تھے۔ آپ کی ایک سنت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بعض جوتے ایسے آتے ہیں جن کے نیچے نوک ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ شوگر والوں کے لیے ہے، یہ فلاں بیماری والوں کے لیے ہے۔ وہ چبھتے ہیں، ہلکے ہلکے چبھتے ہیں پاؤں میں۔ ننگے پاؤں چلنے والے کو چیزیں ہلکی ہلکی چبھتی ہیں، ہلکی ہلکی چبھتی ہیں۔ اور جو بندہ ننگے پاؤں چلے گا، کبھی کبھی چل لے، ننگے پاؤں چلے گا، وہ ایسی انوکھی بیماریوں سے محفوظ رہے گا جس کا دنیا میں کسی جگہ علاج ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک دودھ بیچنے والا ہوتا تھا، اب بھی زندہ ہے، اب دودھ نہیں بیچتا، بوڑھا ہو گیا۔ ایک بالٹی ادھر ہوتی تھی، ایک بالٹی ادھر ہوتی تھی۔ سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے۔ اس نے نہ قمیص پہنی ہوتی تھی، نہ سر ڈھکا ہوتا تھا، اور نہ ہی پاؤں میں جوتی ہوتی تھی۔ بس ایک دھوتی پہن کے وہ دودھ بیچتا تھا۔ میں نے بچپن سے 55 اس کو ایسے ہی دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے اس کو بلایا تو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے کبھی بیمار نہیں دیکھا۔ کہنے لگا آپ چاہتے ہیں میں بیمار ہو جاؤں؟ میں نے کہا ویسے ہی میں نے پوچھا۔ کہنے لگے میں بیمار اس لیے نہیں ہوتا کہ میں ننگے پاؤں چلتا ہوں۔ میں نے کہا ننگے پاؤں چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن میرا باپ بھی ننگے پاؤں چلتا تھا، اور وہ کہتا تھا جو ننگے پاؤں چلتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ افریقہ میں اب بھی بے شمار قبائل، لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو ساری عمر زندگی میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، جوتی کا گمان ہی نہیں ہے۔ اور کہا کہ وہاں بیماری کی شرح 0% ہے، وہاں بیماری ہے نہیں، بیماری نہیں ہے۔ اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ ننگے پاؤں ہوں اور کچی زمین ہو۔ ننگا پاؤں اور فرش ہو وہ فائدہ نہیں ہو۔ کیا خیال ہے یہ واکنگ ٹریک جو بنے ہوتے ہیں پیدل چلنے کے لیے، کچے ہوتے ہیں یا پکے ہوتے ہیں؟ کچے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں۔ اس پہ چلنے والے پیدل اپنی زندگی، اپنی صحت اور اپنی فٹنس کا خیال رکھنے والے، آپ ننگے پاؤں صرف اس نیت سے چلیں میرے آقا مدینے والے کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ایسے میرے آقا چلے ہیں، بس میں بھی ایسے ہی چل رہا ہوں۔ ایک ایسی سنت کو زندہ کریں گے جسے لوگ چھوڑ چکے ہیں، اور آخری دور میں اور آخری وقت میں اگر کوئی ایسی مردہ سنت کو زندہ کرے تو اس کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب ہے اور بدری شہیدوں کا ثواب ہے۔